صرف خود دیکھیں بلکہ اپنے عزیزوں دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی خدا کا پاک کلام جو ہے وہ سیکھ سکیں. یہ ایک منسٹری ہے، یہ خدمت ہے، یہ کام ہے. اینڈ اٹ کاسٹ یو نتھنگ. آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، انہیں بتائیں. اگر ابھی آپ نہیں بتا سکتے تو ایسا ہے کہ جب پروگرام کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، جب آپ سوشل کال جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو کال کرتے ہیں، تو آپ ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں کہ اس پروگرام کو دیکھا کریں. یہ ایک عبادت ہے، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہے. ہم صبح اٹھ کے تو خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اور مجھے خود بڑی برکت ملتی ہے. میں آپ کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ آپ برکت پاتے ہیں، لیکن مجھے آنیسٹلی خود بہت زیادہ اس سے برکت ملتی ہے. تو وقت ضائع کیے بغیر، وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ وقت جو ہے گزرا جا رہا ہے. دیکھیں یہ سال بھی ختم ہونے کو ہے اور پتہ بھی نہیں چلا، اور ابھی ایک نئے سال کا آغاز ہونے کو ہے. تو عزیزو، وقت کو غنیمت جانیں، وقت کی قدر کیا کریں. جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا. تو آپ وقت کو غنیمت جانیں، کیونکہ دن برے ہیں، اور جتنا وقت آپ خدا ان کے ساتھ بسر کر سکتے ہیں وہی بہتر ہے. تو آئیے خدا ان کے زندہ پاک کلام کو دیکھتے ہیں. امثال کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 13 سے 18 آیات تک. The book of Proverbs, chapter 3, verse 13 to 18. صفحہ نمبر 618 پر ہے اردو کی بائبل میں. The book of Proverbs, chapter 3, verse 13 to 18. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے، اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا اصول چاندی کے اصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے. وہ مرجان سے زیادہ پیش بہا ہے. وہ تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر. اس کے دانے ہاتھ میں عمر کی درازی ہیں، اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت. اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں، اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں. جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے. خدا ان کے سندر پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. عزیزو، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کبھی ایک ٹرینڈ جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. شروع سے ہی لوگ اس بات کو بہت اہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو دھاتیں ہیں ان میں سب سے قیمتی دھات ہے، اس کو سونا کہتے ہیں. سونے کی بڑی قدر کی جاتی ہے. جس ملک میں، یہ بات آپ یاد رکھیں، جس ملک میں جتنا گولڈ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ جو کرنسی ہے اس کو پروڈیوس کرتے ہیں. سونا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو جو مجوسی تھے وہ سونا، مور اور لبان لائے. سونا جو ہے یہ اختیار، بادشاہت کی علامت ہے. سونا، کسی کے پاس بھی جتنا سونا ہوتا ہے اس کے سمجھنے کے لیے بڑا امیر آدمی ہے. لیکن سلیمان ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے. کہتا ہے کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ایک اور چیز جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور جس کے پاس یہ قیمتی چیز ہے وہ مبارک ہے، میکوریس ہے، بلیسڈ ہے. یہ لفظ بائبل مقدس میں ہمیں بار بار پڑھنے کو ملتا ہے. پہلے زبور میں ہی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. He's a blessed. جس کی سوچ، جس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ گاڈلی ہے. کہتا ہے کہ اس کے برعکس وہ کیا کرتا ہے، خداوند کی شریعت پر اس کا دھیان رہتا ہے، اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. اور جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا. شریر ایسے نہیں،
شریر بھرسے کے مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اور شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، ورنہ خطا کار رات بازوں کی مجلس میں۔ زبور 128 میں زبور میں داؤد یہ فرماتے ہیں کہ مبارک ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاغ کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو، ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ مبارک۔ یہاں پر جو سلیمان، جو کہ بہت ہی عقل مند ترین شخص تھا، جس سے خداوند سے یہ حکمت مانگی کیونکہ اس کو اس کی اہمیت کا احساس تھا، کہتا ہے کہ جو حکمت چاہتا ہے، جس کے پاس حکمت کو پاتا ہے، جو مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی جو ڈیزائر ہے، اس کا جو اصول ہے، اس کو حاصل کرنے جو ہے وہ چاندی سے زیادہ بہتر ہے، اس کا نفع کندن سے بہتر ہے، تمام طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں دنیا کی ان سے بہتر جو ہے وہ حکمت ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیات ہے۔ عزیزو، آپ اپنی زندگی میں کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ شاید ہم سوچتے ہیں کہ جی جتنا ہمارے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہوگا، مال دولت ہوگی، سونا چاندی ہوگا، اتنی ہماری عزت زیادہ ہوگی، اتنی ہماری ویلیو زیادہ ہوگی۔ لیکن خداؤں کا کلام نے سکھاتا ہے if there is no such wisdom in us, all these materialistic things are useless، بیکار ہے۔ اگر ہمارے اندر عقل نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، دانش نہیں ہے، تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند ہماری راہوں کو خوشگوار بناتا ہے، سلامتی دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو اسے پکڑے رہتے ہیں ان کے لیے حیات کا درخت ہے، ٹری آف لائف، حیات کا درخت۔ دنیا دیکھیں روپے پیسے سے زندگی نہیں حاصل کر سکتی۔ ابھی جو کچھ بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ملینرز they are dying, poor they are dying, nobody can save himself or herself۔ ڈاکٹر بلی گرہم نے بڑی خوبصورت بات یہ کہی ہے کہ موت جو ہے یہ دنیا کی اچل حقیقت ہے، یہ امیر کو اس کے لاکھوں میں اور غریب کو اس کے چتروں میں لے جاتی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس روپیہ پیسہ بہت زیادہ ہے، سونا چاندی بہت زیادہ ہے تو مجھے چھوڑ دے۔ نہ غریب یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سڑک پہ پڑا ہوں، میرے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ اسی سے کون سی چیز آپ کو خوشگواری بخشتی ہے، دانش بخشتی ہے، حکمت بخشتی ہے، آپ کو حیات دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ ہر ایک جو اس کے لیے رہتا ہے اسے مبارک ہے۔ جو خداوند سے پیار کرتے ہیں خداوند انہیں برکت دیتا ہے، جو خداوند سے محبت رکھتے ہیں، اس کے کلام سے محبت رکھتے ہیں، حکمت، صوفیہ، دانش، خداوند انہیں برکت دیتا ہے۔ میری یہ اچھا ہے، میری یہ آپ کے لیے دعا ہے، پرارتھنا ہے، پریئر ہے کہ خداوند آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ خداوند سے محبت رکھیں۔ خداوند جو حکمت اور دانش کا سرچشمہ ہے۔ سلیمان نے نہ روپیہ پیسہ مانگا، نہ دولت مانگی، اس نے کہا خداوند مجھے حکمت دے دے۔ خداوند نے اسے حکمت دی۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو، وہ حکمت ہے، دانش ہے، خداوند کا ڈر و خوف ہے۔ میں ان پیرنٹس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے محنت کی اور جو کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، انہیں اچھا مستقبل دے رہے ہیں، اور وہ خود جب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی مجھے میرے ایلڈر صاحب بتا رہے تھے
میں ان کے گھر وزٹ کے لیے گیا اور ان کا بیٹا جو ہے یونیورسٹی میں ہے اینڈ ہی اسٹارٹڈ ورکنگ، ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کرسمس پر ان کے لیے سب کے لیے واچز جو ہے وہ لے کر ہے، کسی دکان پہ وہ کام کرتا ہے گھڑیوں کی دکان پہ، بڑی قیمتی گھڑیاں وہ اپنے فیملی ممبرس کے لیے لے کر ہے. اور میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ when you are adding something into the life of your children, the time come when they will return it to you. جب وہ آپ کو ریٹرن کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ لوگوں کی زندگی میں بوتے ہیں، دیکھیے کلام یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ہمارے چرچ میں ایک کپل ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا وائی ناٹ. میں نے ان کی تھوڑی سی مدد کی، انہیں شاپ ڈھونڈ کے دی، انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا. And now they are both very successful business person. دونوں ہسبینڈ وائف. ابھی انہوں نے اپنی دکان جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی ہے. They are in the business of garments. چند سال پہلے انہوں نے کہا جی ہم ایسٹر پہ کھانا دینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا اٹس ویری ایکسپینسو، اٹس اے لارج کانگریگیشن اینڈ مسٹ بی ویری ڈیفیکلٹ. تو انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. انہوں نے کہا کہ جب دیکھیں پیسہ صاحب ہمارے پاس نہیں تھے، ہم اتنا سپورٹ نہیں کر سکتے تھے، ابھی خداوند نے ہمیں برکت دی ہے، ہم اس لائق ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کر سکیں، تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وی کین مینج دیٹ. کیونکہ ہم نے ان کی زندگی میں کچھ بویا. اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھا لیا، ان کو کامیاب کر دیا، تو یہ سب سے بڑی بات ہے. That's a wisdom. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. میں اپنے والد صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو لوگوں نے انہیں دعوتوں پہ بلانا، شادی بیاہ پہ بلانا، تو انہوں نے کہنا کہ دیکھیے میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، میں شاید اس طریقے سے آپ کو ڈیل نہیں کر سکتا جیسے کرنا چاہیے، تو میرے لیے جو پرائورٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں، اور دین آل سی کہ میں جو یہ ساری سوشل جو چیزیں ہیں ان کو میں کر سکوں. بائی دا گریس آف گاڈ خداوند نے برکت دی اور انہوں نے سب کو پڑھایا. اور پھر ہم جب اس قابل ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ جایا کرتے تھے شادی بیاہ پر، جیسے دوسرے ان کو انٹرٹین کرتے لوگ ہم بھی کرتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں پرائورٹی سیٹ کریں. جو لوگ اپنی زندگی سے اٹھتے ہیں ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں اہم بات کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. بس وہ ایک روٹین میں سوئے، صبح اٹھے، چلو جی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. ٹرائی ٹو سیٹ یور پرائورٹیز. رات کو سونے سے پہلے سارے دن پر غور کریں کہ آج آپ نے کیا کیا ہے، کل آپ نے کیا کرنا ہے. اپنی پرائورٹی سیٹ کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو آپ گزاریں. لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پلان کریں. If you are seeking wisdom in your life early in the morning, and you can find such wisdom in the Bible. صبح سویر اٹھ کر بائبل مقدس کو پڑھیں، اس پر میڈیٹیٹ کریں، اس پر دھیان کریں. And this is the best way. جو بھی ہم نے اس کو شروع کیا ہے، I'm not asking for anything. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک عبادت ہے. صبح مل کر آپ میرے سے خدا کا پاک کلام سیکھتے ہیں، میں آپ سے سیکھتا ہوں، ہم سب خدا سے سیکھتے ہیں. تو صبح سویرے اٹھ کر خدا ان کے پاک کلام کو پڑھا کریں، دعا کیا کریں، خدا ان سے حکمت اور دانائی چاہیں، خدا ان کی برکت چاہیں اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے لیے. اس میں آپ کی بہتری ہے، آپ کے خاندان کی بہتری ہے. لیکن اگر آپ سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، دیکھا جائے گا جی. دن چڑھتا ہے اور پھر آپ سوچتے اچھا آپ نیوز دیکھ لیں، آپ فون کر لیں، دوپہر ہو جاتی ہے، کھانا کھایا، چلو جی پھر کہیں تو چلے گئے. وقت کو ضائع نہ کریں اور نہ لوگوں کو یہ الاؤ کریں کہ وہ آپ کا وقت ہے. دیکھیے وقت کیا ہے؟ کموڈیٹی، ایک اثاثہ ہے. جو منٹ گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آنا، جو لمحہ گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا. تو جو لوگ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، در حقیقت وہ آپ کو کل کر رہے ہوتے ہیں. شاید آپ اس بات کو کوئی محسوس نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب آپ فضول جو گفتگو ہے، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ادھر، یہ آپ اپنے آپ کو کل کر رہے ہوتے ہیں. اسی وقت کو آپ کنسٹرکٹیولی، تعمیری طور پر کسی اور کام کے لیے، پڑھائی کے لیے، کسی اور کام کے لیے، اپنے خاندان کی بہتری کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. تو
जो फैसिलिटीज हैं उनको अब्यूज ना करें। अच्छा जी, अब वो फ्री मिनट्स हैं, व्हाट्सएप है और दीगर जो माध्यम हैं, तो उनको आप यूज कर रहे हैं, घंटों बातें हो रही हैं और कोई उसकी तुक नहीं है उन बातों की, तो वक्त को जाया ना किया करें। दरअसल का वक्त क्या है, मैंने बताया कि असासा है, एक बहुत कीमती असासा है, आपका कमोडिटी है। तो जब आप ऐसे वक्त को जाया करते हैं, दरअसल अपनी जिंदगी को आप वेस्ट कर रहे होते हैं। खैर, बातें तो बहुत सी हैं, करते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो आइए आज खुदा से हिकमत मांगे, दानाई मांगे, क्योंकि ये मुरजान से, कुंदन से, सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। आइए दुआ मांगे। खुदावन, तू हमसे प्यार करता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, तू हर रोज हमें जिंदगी बख्शता है। खुदावन, हमें जिंदगी की कदर करना सिखा, क्योंकि वो लोग जो आज की सुबह खुदावन इस रोशनी को ना देख सके, इस जहाने फानी से रुखसत हो गए, खुदावन हम उनसे किसी तरह भी बेहतर नहीं है। ये तेरा करम है, तेरा फजल है, तेरा तरस है कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। खुदावन, तुम्हें सिखा कि तेरा मकसद क्या है, हमारी जिंदगी से तू क्या चाहता है, ताकि खुदावन हम उस मकसद को जानकर अपनी जिंदगी को तेरी मर्जी के मुताबिक बसर कर सकें। खुदावन, तमाम तरह की सुस्ती और लापरवाही को दूर कर, हिकमत दे, दानिश दे, अकल दे, फहम दे। फिर खुदावन आज के इस प्रोग्राम को अपने हाथों में ले, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। जहां जहां भी तेरे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावन तो उनके साथ होना। तेरे यीशु नाम में, वो नाम जो सब नामों से खूबसूरत है, आला है, अफजल है, जिसमें जिंदगी और निजात है, कुदरत है, ताकत है, उस यीशु नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। जी अजीजों, आज कुछ मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ पुरानी यादें जो हैं उनको हम ताजा करें। शायद आप कहें जी वो ये गीत अहबार उसका 19 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर तो 9 आयत तक पढ़ते हैं हम खुदा के पाक कलाम को। खुदा का पाक कलाम सुनिए। सफा नंबर 112 पर है जी उर्दू की बाइबल, अहबार उसका 19 बाब और उसकी जो वर्स 1 है, यूं लिखा है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल की सारी जमात से कह कि तुम पाक रहो, क्योंकि मैं जो खुदावन तुम्हारा खुदा हूं पाक हूं। तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे और तुम मेरे शब्दों को मानना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। तुम बुतों की तरफ रजू ना होना और ना अपने लिए ढाले हुए देवता बनाना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। और जब तुम खुदावन के हुजूर सलामती के जबिये गुजरानो, तो उनको इस तरह गुजराना कि तुम मकबूल हो, और जिस दिन उसे गुजरानो उस दिन और दूसरे दिन वो खाया जाए, और अगर तीसरे दिन तक कुछ बचा रह जाए तो वो आग में जला दिया जाए। और अगर वो जरा भी तीसरे दिन खाया जाए तो मकरूह ठहरेगा और मकबूल ना होगा, बल्कि जो कोई उसे खाए उसका गुनाह उसके सर लगेगा, क्योंकि उसने खुदावन वर्शिपर ढूंढता है। कैसे वर्शिप, कैसे परस्तार वो ढूंढता है जो कि रूह और सच्चाई से खुदावन की परस्तिश करें। परस्तिश के बारे में मैंने बताया था, एडोरेशन है, खुदा उनकी बात करना है, उसकी ताजीम करना है, उसकी सताइश करना है। There's a lot of difference between ministry and worship. मिनिस्ट्री जब हम करते हैं, ये मिनिस्ट्री जो मैं अभी कर रहा हूं, I'm adding something into your life. जब हम मिनिस्ट्री करते हैं तो हम लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, हम उन्हें सिखा रहे होते हैं, उनके साथ कुछ बांट रहे होते हैं। थ्रू वर्शिप वी आर ग्लोरीफाइंग गॉड। वर्शिप जो है वो खुदा के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। ये बात याद रखिए। स्पेशली जो गॉस्पेल सिंगर है, द वर्शिपर, दोज हु आर लीडिंग द वर्शिप, एंड द पीपल दोज हु आर वर्शिपिंग द हाउस ऑफ गॉड आर इन योर ओन पर्सनल प्रेयर। व्हेन यू आर वर्शिपिंग गॉड,
آپ خداون کو جلال دے رہے ہوتے ہیں, آپ خداون کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. منسٹری از سم تھنگ ڈفرنٹ. منسٹری جو ہے وہ لوگوں کی طرف اس کا جو رجحان ہوتا ہے لوگوں کے لیے, بٹ ورشپ از ٹو گاڈ. Ministry is through us. God is working through us for people. But when we are worshiping God, we are worshiping the living God. ہم خداوند کی تعظیم کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں. کس طرح کی عبادات ہم کرتے ہیں؟ شاید ہم لوگوں کو پلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شاید ہم اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں کہ وی آر اے ونڈرفل پرفارمر, ہمارا نالج بہت زیادہ ہے. لیکن جب ہم ورشپ کرتے ہیں ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. وی آر جسٹ انسٹرومنٹ. جیسے تری ہوتی ہے, اس کو بجایا جاتا ہے, بانسری کو بجایا جاتا ہے, لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, میٹل کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, اس میں سے جو آواز نکلتی ہے دیٹس اے میٹل. سو وی آر ورشپر. جس کی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں دیٹ پرسن از امپورٹنٹ, وہ خدا ہے. دو طرح کی ورشپ ہے, دو طرح کی عبادت ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام. ایک ہے ایکسیپٹیبل, ایک ہے ان ایکسیپٹیبل, قابل قبول اور وہ جو کہ خدا کو قبول نہیں ہے. خدا ان کو کون سی جو عبادت ہے وہ قبول ہے, اور کس طرح کے لوگ خداوند ڈھونڈتا ہے جو اس کی عبادت کرے. The worship which is God-centered, not of self-centered. When we are praising and worshiping the living God, we are trying to focus upon Him because He's a worthy of worship. He's holy. وہ قدوس ہے, وہ پاک ہے. He's a provider. He's a healer. He's a redeemer. He's a savior. How we need to worship that savior with reverence, عزت کے ساتھ, خدا کا ڈر اور خوف مانتے ہوئے, with humbleness. ابھی جو میں نے آپ کے لیے تلاوت کیا, میں ذرا دوبارہ اس پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں ہمارے دل کہیں اور ہوتے ہیں, ہمارے ذہن کہیں اور ہوتے ہیں, اور ہم بے فائدہ, خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تم بے فائدہ میری پرستش کرتے ہو کیونکہ تم آدمیوں کی روایت پر چلتے ہو. یہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. تو بے فائدہ پرستش اور فائدہ مند ایکسیپٹیبل ورشپ کیا ہے؟ نہمیا کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے شہر کو ری بلڈ کیا, تعمیر کر لی, اس کی تعمیر نو کی, یروشلم کی, اس کے پھاٹکوں کو بنایا, دیواروں کو دوبارہ بنایا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میدان میں کھڑے تھے. شریعت کی کتاب جو ہے وہ کھولی گئی اور اس میں سے جو خدا کا کلام ہے اس کو لکھا کہ صاف آواز سے پڑھا, پھر اس کے معنی بتائے, ان کو عبارت سمجھا دی. نہمیا اس کا 8 باب. اور کاہن اور جو فقی تھے, لاوی تھے, وہ لوگوں کو سکھا رہے تھے. اگین جیسے میں نے ٹیچنگ کے بارے میں کہا تھا, تو they were teaching the word of God. لکھا کہ سب لوگوں نے کہا آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے. جب وہ کلام سن رہے تھے صبح سے شام تک, کہ وہ کلام سنتے رہے, اور جب کلام سن رہے تھے, حصہ دیکھیے خدا کے پاک کلام کو, نہمیا اس کا 8 باب اور اس کی 30 آیت. اور اس میں سے پانی پاٹے کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا, اور سب لوگ شریعت کتاب پر کان لگائے رہے. اور ازرف کی ایک 24 منبر پر جو انہوں نے اس لیے بنایا تھا کھڑا ہوا, اور اس کے پاس جتنے بھی باقی کے جو لوگ تھے, جو وہ سارے کاہن جو تھے وہ آئے صبح سے شام تک. ہم 1 گھنٹہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے,
घड़ियां देखना शुरू कर देते हैं, ओ भाई साहब बड़ा टाइम हो गया। इतवार का जो दिन है वो इबादत का दिन है। अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से देखा है बात कि तुम मेरे शब्दों को पाक मानना। मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम को, और फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो एटीट्यूड है हमारा वर्शिप में वो कैसा होना चाहिए और क्यों हमें खुदा की इबादत करनी है। खुरूज इसका 20 बाब। और खुदा ने ये बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा तुझे मुल्क मिस्र से गुलामी घर से निकाला है, मैं हूँ। मेरे हजूर को गैर मबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान पर, आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद को 30 और 34 पुरुष तक बाप दादा की बदकरदारी की सजा देता हूँ। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्म को मानते हैं, रहम करता हूँ। तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदा उनसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज कर, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत, उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा छुपाया, ना कोई मुसाफिर, ना जो तेरे हम तेरे फाटकों के अंदर हो। तो खुदा ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुद्र जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदा ने सब्बत के दिन को बरकत दी, उससे मुकद्दस ठहराया। खुदावन का दिन पाक मानना। मैं उस आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता कि सब्बत कौन सा है, सैटरडे है या संडे है, या संडे जो है दरहकीकत ये खुदावन के जी उठने का दिन है, जिस दिन खुदा का पाक रूह का नजूल हुआ। तो इब्तदाई कलीसिया में लोगों ने इस बात को तय किया कि हम अतवार को खुदा उनकी इबादत किया करेंगे, खुदा उनकी इस्ताइश किया करेंगे। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। एनीहो, सबत जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है। अगर आप सबत को मानते हैं और अपनी जो मजहबी रियाजत है उस पर तकिया करते हैं, तो अगर आप सबत को मानते हैं तो फिर आपको सारी शरीयत को मानना पड़ेगा। तो खुदावन का दिन पाक मानना, खुदावन की इबादत करना, खुदावन की इस्ताइश करना, खुदावन का नाम लेना। और ये लोग जब खुदावन की इबादत कर रहे थे, लिखा कि सुबह से शाम तक खुदावन की इबादत करने के लिए हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए, आप रूह और सच्चाई से खुदावन की इबादत करें। हमारा ध्यान जो है वो मुकम्मल खुदा पर होना चाहिए। और क्यों खुदावन की बात? क्योंकि ये खुदावन का हुक्म है। खुदावन ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। एक और बात जो मैं आपके गुज़र करना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत ये बात है, खुदावन के पाक कलाम में से हम इसको देखेंगे। खुदावन का कलाम ने सिखाता है, पहला पत्र उसका 2 बाब, लेकिन तो उसकी नाम ही है, लेकिन तुम एक बर्गजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसे तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। यू आर ब्लेस्ड। पहले हम पर रहमत नहीं हुई थी, वी वर जेंटाइल्स, हम कोई कौम नहीं थे। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उस सारी हिस्ट्री की जानिब जाऊं, लेकिन हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं जिन्होंने खुदावन को कबूल किया थ्रू द मिशनरीज जो वहां पर आए और उन्होंने खुदावन की खिदमत की, हम जो मार्जिनलाइज थे, जो धुकारे हुए थे, गैर कौम थे, अगर हम इस बात पर ध्यान करें कि जो हिंदुओं में जो जात पात है, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और इस तरह के जो उनमें आला जात के जो लोग हैं, ब्राह्मण जो हैं, वो शूद्रों के साथ इस तरह कोई बर्ताव नहीं रखते थे। शायद ये बात बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी दे, लेकिन चूंकि मेरा ये थीसिस भी है, मेरी स्टडी भी है कि हमारा ओरिजिन क्या है, तो बहुत सारे लोग जो हैं जो कन्वर्ट हुए, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत गरीब तबका था, जात पात की बहुत बड़ी मुश्किल थी, मुर्दार खाने वाले, शूदर, जिनको हिंदू अच्छा नहीं समझते थे, उन लोगों में से खुदावन ने लोगों को चुना। अजीजो, ये खुदावन का फजल है
تو خداوند کی بخشش ہے. لیکن اب خداوند کہتا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو، ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت. اگر آپ افریقہ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، غلام جن کو بیچا جاتا تھا جانوروں کی طرح، خداوند نے ان کو چنا، خدا ان کو برکت دی. آج آپ کو سب سے بیسٹ جو چرچ ہے وہ بلیک چرچ ملے گا. سب سے اچھا بزنس مین آپ کو بلیک ملے گا. کورین چرچ دیکھیں ان کو، خدا ان کو کیسے چنا. کیمونسٹ، بدھسٹ، یہ خدا ان کا فضل ہے. ہم کوئی امت نہیں تھے، ہم کوئی قوم نہیں تھے، خدا ان کا ہم پر فضل ہوا ہے. اس لیے ہمیں خداون کی عبادت کرنا ہے، خداون کی تعریف کرنا ہے. اور یہ بھی بات یاد ہے، خداون ڈھونڈتا ہے کہ ایسے پرستار اسے ملیں جو اس کی روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی چرچ بڑا بورنگ ہے جی وہاں پہ ہم اس لیے نہیں جاتے. لیکن چرچ کیا ہے؟ چرچ ہم ہیں. چرچ وہ اینٹوں کی عمارت سی نہیں ہے. آف کورس بلڈنگ ہم اس کو چرچ کہہ سکتے ہیں. کلیسیا ایمانداروں کا گروہ، ایمانداروں کی جماعت. چرچ میں اور آپ ہیں. ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آج ایک چرچ میں کل دوسری چرچ. میں ان کو کہتا ہوں وہ جیسے مرغی نہیں ہوتی، وہ دانا دھن کا کبھی ادھر سے ٹک 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 ٹک، کبھی ادھر ٹک 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 دانے چگتے رہتے ہیں، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. لیکن جو بیل ہوتا ہے نا، وہ اپنی کھلی کو پہچانتا ہے، وہ جاتا ہے اسی پہ، اس کو وہاں سے خوراک میں سارا پھر جائے گا، بیل وہاں پہ جائے. تو یہ روحانیت کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو مختلف چرچوں میں ڈھونڈتے پھریں، آج ایک چرچ میں کل دوسرے. نہیں جی وہ پادری ٹھیک نہیں، وہ چرچ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ عبادت ٹھیک نہیں ہوتی. عبادت میں نے اور آپ نے کرنی. چرچ از ناٹ اے بورنگ پلیس. وی آر میکنگ اٹ بورنگ. ہم اس کو بورنگ پلیس بناتے ہیں. لیکن اگر آپ روح اور سچائی سے خداون کی عبادت کریں گے تو خداون آپ کو برکت دے گا. میں نے اپنی خدمت میں ان دو باتوں کو اپنایا ہوا ہے: کوالٹی آف ورشپ اینڈ کوالٹی آف فیلوشپ. دیر آر پیپل دوز آر کمپلیننگ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گرملر ہیں، جو کمپلینر ہیں، وہ کہیں اور چلے جائیں گے. وہ آپ کے ارد گرد ہی رہیں گے، مرمرنگ، ریجیکٹ کرنے والے، دھتکارنے والے. بات تو بڑی لمبی ہو جاتی ہے جی، وہ بڑے گیت گاتے ہیں جی، بڑے جی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیس پیپل. آپ کو کبھی بھی 100% اپروول نہیں ملے گی. کبھی بھی سارے لوگ آپ کو اچھا نہیں کہیں گے. اور کہیں تو غلام کا افسوس تو میں جب سب لوگ تمہیں اچھا کہیں. تو اپروول جو ہے وہ خداوند سے آپ کو ملتی ہے. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ لوگ آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. ابھی ہماری 3 عبادات ہوئی. بائی دا گریس آف گاڈ خداوند نے بڑی برکت پائی. اور ابھی نیو ایئر پہ بھی ہماری 3 عبادات ہوں گی. اینڈ گاڈ از ایڈنگ دا نیو پیپل. 31 کو رات کو 11 بجے سیلیبریشن ہوگی. اس میں ہمارے ساؤتھ انڈین فرینڈ جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. ہمارے اپنی جو پاکستانی انڈین کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ہوں گے. یہ ورشپنگ ٹوگیدر. پھر اگلے دن نیو ایئر پہ 2 عبادات ہیں، صبح 10:30 بجے اور پھر 1 بجے. اور ہم لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں یار پلیز ہمارے پاس جگہ تھوڑی ہے، ڈیو ٹو دس کووڈ ہم اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے. ہم نے لوگوں کو کہہ کے روکا ہے. یہ خداوند کا فضل ہے. بیکاز میں اپنے ساتھیوں کے لیے، ورشپر کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. میوزیشین کے لیے وی آر ناٹ ویری پروفیشنل، لیکن ہم ورشپر ہیں. اور میں نے اپنی منسٹری میں، اپنی خدمت میں، اپنے چرچ میں لوگوں کو یہ سکھایا ہے: کوالٹی آف ورشپ. خداوند کی بات کریں، بائبل کو لائیں، کلام سیکھیں. دوسری بات ہے کوالٹی آف فیلوشپ. ایمانداروں کی جماعت، وہاں پہ حجت بازی اور جو ہوتی ہے نا فضول باتیں، واہیات باتیں، سیدھا سا لفظ ہے میرے پاس، ان کو کرنا کہ جی ہم بہت بڑے بھانڈ ہیں. یہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. ادھر سے آپ چرچ کر کے نکلیں، ادھر سے آپ گندی جوکس جو ہیں وہ سنا رہے ہیں بیٹھے ہال میں. اوہ بڑا جی ہی از اے ویری جولی پرسن. یہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے.
تو ٹھٹھا بازی چرچ میں نہیں چلے گی. وہاں پر خداوند کی عزت، خداوند کا احترام ہونا چاہیے، فیملیز کا احترام ہونا چاہیے. جو لوگ جو کہ اپنے خاندانوں کے ساتھ آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں، ان کی عزت ہونی چاہیے. تو ٹرو ورشپ، ایکسیپٹیبل ورشپ یہ ہے کہ جہاں پر خداوند کی عزت ہو، خداوند کے گھر کی عزت ہو. جب تو خداوند کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو خوف سے، خداوند کے خوف سے، عقل مندی سے، خداوند کے ڈر سے قدم رکھ. خداوند کا گھر جو ہے اس میں خداوند کی عزت ہونی چاہیے تھرو ورشپ. اینڈ دس از اے ریئل اسپرچل ورشپ، جہاں پر اسپرچل گروتھ ہو، جہاں پر روحانی ترقی ہو. اس لیے عزیزو ہمیں بہت ہی محتاط ہونا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم روح اور سچائی سے خداوند کی عبادت کریں، کیونکہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو. اور یہ خداوند کی اچھا ہے، خداوند کی خواہش ہے کہ ہم خداوند کی عبادت کریں. خداوند ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. شاید خداوند آپ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ خداوند کے گھر آئیں، اس کی عبادت کریں، خداوند کی آواز کو سنیں. جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب ہو. شریر اپنی راہوں کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو. خداوند کی راہوں پر چلے. خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو حقیقی عبادت کرنے کا فضل بخشے. اور پیسے آئیے دعا مانگیں. اے پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم روح اور سچائی سے تیری عبادت کریں. خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. ارے پیارے خداوند، ہم ان تمام عزیزوں کے لیے جو کہ دور و نزدیک بیٹھے ہوئے تیرے کلام کو سن رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں، خداوند تو انہیں اور زیادہ برکت دے. ہم اپنے سارے پروگرامز کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. آئندہ آنے والی ساری عبادات کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں. خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہونا، اپنے پاک روح سے معمور کرنا، تاکہ ہم روح اور سچائی سے تیری عبادت کر سکیں. خداوند دیگر تمام کلیسیاؤں کے لیے، پاسبانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو انہیں قوت اور طاقت عطا ہو. اس وبا کو دور کر. میرا خداوند جو لوگ بھی آئسولیشن میں ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند التجا کرتے ہیں بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے کہ خداوند ان کے ساتھ ہو، ڈاکٹر نرسز کے ساتھ ہو. خداوند تمام ٹیچرز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اے قدوس زندہ پاک خدا، ہم ملک کے پرائم منسٹر کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہو. سلامتی پیدا کر، سکون دے، اطمینان دے. اور جب ہم نئے سال میں داخل ہونے کو ہیں، خداوند نئے طور سے چلنے کا فضل دینا، بڑی برکت دینا. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے. تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر ان بہنوں بھائیوں کا شکریہ جو کہ دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو کل کی عبادات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. رات کو 11 بجے مڈ نائٹ سروس جو ہے نیو ایئر ایو کی، اور یہ بات جو ہے رات کو 12:30 بجے ختم ہوگی شکر گزاری کے ساتھ. اور پھر صبح 10:30 بجے انگلش میں، اور رات کو بھی بائلنگول سروس ہوگی، اور اس میں ٹرانسلیشن کیا جائے گا انگلش ٹو ادر لینگویج. سرپرائز آپ آئیں گے اور انجوائے کریں گے. ملٹی کلچرل، ملٹی ریشل سروس. تو آپ آئیں ضرور. بہت بابرکت بات ہوگی. ادھر ادھر نہ جائیں کہ چری وہ سٹی جائیں گے، وہاں پہ وہ دیکھیں جی، وہ ٹریفلگر اسکوائر جائیں گے، وہاں پہ انجوائے کریں گے. بی کیئرفل، اٹس ویری کراؤڈیڈ. اور محتاط رہیں. اور صبح 1 بجے
جو اردو ہندی کی عبادت ہے وہ ہوگی، تو آپ آئیں، اور یہ بھی بائلنگول عبادت کا ٹرانسلیشن کیا جائے گا، تو آپ وری نہ کریں. اٹ ول بی بائلنگول سروس. All these services will be live broadcast on the Bible TV Global. So please stay tuned with us and keep watching Bible TV Global. God bless you. Enjoy your day.